کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ 5 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں. قرآن کی کوئی آیت بھی ان 5 کیٹیگریز سے ہٹ کے نہیں ہوگی. اور وہ 5 ٹرمنالوجیز انہوں نے ڈیفائن کی. نمبر 1 علم الاحکام، یعنی قرآن کی آیات یا تو علم الاحکام سے ریلیٹڈ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات نازل ہوئے ہیں جتنے بھی، چاہے وہ حلال و حرام کے مسائل ہوں، طہارت کے مسائل ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طریقے سے اخلاقی برائیوں سے بچنا، چوری، زنا، یہ ساری چیزیں علم الاحکام، اللہ نے جو جو حکم انسانیت کے لیے اوبلیگیٹری قرار دی ہے، تو جتنی آیات بھی جن میں احکامات آئے ہیں وہ علم الاحکام کی کیٹیگری میں فال کریں گے. دوسری کیٹیگری انہوں نے بنائی علم المخاصمہ، وہ کیٹیگری جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار یا منکرین خدا یا گمراہ لوگوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کا علمی رد کیا ہوا ہوگا. مخاصمہ عربی میں کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، یعنی علمی جھگڑے کے ساتھ کہ اچھا تم یہ کہتے ہو اس پہ کیوں نہیں غور کرتے. یہ کیٹیگری ہوگی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن حکیم میں مردوں کے جی اٹھنے کے حوالے سے مثال دیتے ہوئے کہا کہ تم نے کبھی بنجر زمین کی طرف دیکھا ہے، ہم اس پہ بارش بھیجتے ہیں اور اس میں سے سبزہ نکلتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھا لیا جائے گا. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے رد کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کی سی ہے، آدم کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مانتے ہو، حالانکہ آدم کا تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے. حضرت عیسیٰ کی پھر بھی والدہ تھی، تو ان کو تم نے اللہ کا بیٹا کیسے مان لیا؟ اگر بیٹا ماننا ہی تھا تو آدم کو مانا جاتا. یعنی اس میں سے رزلٹ نکل رہا ہے. کسی کو میں کہتا ہوں وہ اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، الزامی جواب، حقی، یہ سارے الفاظ. مخاصمہ، جھگڑا کرنا. اچھا یہ کہتے ہو، یہ بھی تو تمہیں پتا ہے، تو اس سے کیوں نہیں یہ رزلٹ نکالتے؟ تو ہر طریقے سے، اسی طریقے سے مشرکین عرب نے جو اپنی ٹوٹی پھوٹی شریعت بنائی بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے یہ تم نے کس قسم کی، سورۃ الانعام میں ہی آ جائے گی کہ یہ والا جانور حرام ہو گیا، اب یہ والا جانور ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا. تو یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا، تمہیں کس نے یہ باتیں بتائی ہیں؟ مخاصمہ کرنا، جھگڑا کرنا، علم المخاصمہ. یہ 2 بڑی کیٹیگریز. تیسری التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کو یاد دلانا. قرآن حکیم میں جتنی آیات ہیں جن میں یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی سمجھ لیں مرکزی ٹاپک ہے توحید کے بعد، اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن جی اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنے اعمال کا. اب یہ تو قرآن پاک کا سمجھ لیں تانا بانا ہی اس کے گرد ہے. یہ وہ آیات ہیں جو التذکیر بالموت، یعنی موت کو یاد دلا کر التذکیر، نصیحت کرنا. قرآن کے لیے تو آئی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس نصیحت والی کتاب کو، اس یاد دہانی کرنے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. ہم نے قرآن اس لیے تمہیں وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ڈر سنایا جائے، اور جس تک یہ بات پہنچے اسی کے ذریعے ڈر سنایا. ڈر کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. قرآن کا پورا آپ سمجھ لیں جو مرکزی ٹاپک ہے وہ 2 ہی ہیں، توحید اور مرنے کے بعد جی اٹھنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ 3 بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت. یا ترتیب بعض اوقات عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. لیکن رسالت جو ہے بیسیکلی انبیاء اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے آتے ہیں، وہ یہی بتانے آتے ہیں کہ تمہیں بامقصد پیدا کیا گیا، تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اصل جو چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہی ہے، اور اس کے اوپر جو ڈیٹرنس ہے وہ آخرت کی ہے، جواب دہی کی. رسول بیچ میں یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغام امتوں تک، انسانیت تک پہنچاتے ہیں. تو پھر ہم وہ 3 عقیدے کہہ دیتے ہیں، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. اسلام کے بنیادی 3 عقائد یہ ہیں. باقی اس کی کورالوڈیز میں آئے تو رسالت میں پھر کتابوں پہ ایمان بھی آ جائے گا، اور انبیاء نے جو جو وعدے دیے ہیں ان کے اوپر ایمان بھی آ جائے گا.
فرشتوں پہ ایمان آ جائے گا، باقی اللہ کی جتنی ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں سارا اس میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کے ذریعے۔ تو 3 کیٹیگریز میں نے بیان کی ہیں، علم الاحکام، علم المحاسمہ اور التذکیر بالموت۔ چوتھی کیٹیگری ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر کر کے نصیحت کرنا۔ جس طرح اس کی آپ ایپیکس دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الرحمن ہے، 31 دفعہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جنت کا ذکر آیا تو اس کے بعد بھی یہی ذکر کہ اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ تو کرتے ہیں نعمتیں، نعمت ہمیشہ ترجمہ نہیں ہوتا، کیونکہ جہنم کی آیات کے بعد بھی آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو جہنم تو نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے غضب کا مقام ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جس طرح جنت نشانی ہے، اس طرح جہنم بھی نشانی ہے۔ تو 31 دفعہ یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے اعلیٰ، اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے سیاق و سباق کے اعتبار سے کانٹیکسٹ میں ترجمہ کیا ہے۔ اگر جنت کا ذکر آیا تو انہوں نے نعمت کا ترجمہ کیا ہے، اگر جہنم کا ذکر آیا تو انہوں نے نشانی کا ذکر کیا ہے۔ عموماً ہمیں یہی ترجمہ بڑھایا گیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، حالانکہ جہنم کی آیات کے بعد بھی یہی ذکر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں قدرت کی نشانی۔ تو اس سے یہ لفظ انہوں نے ڈرائیو کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، التذکیر بآلاء اللہ۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی اس کے ساتھ کے الفاظ موجود ہیں کہ ان کو نصیحت کرو اللہ کی نشانی کے ساتھ۔ فزیکل فینومینا آف نیچر، زمین و آسمان کی پیدائش، نباتات کا اگنا، جو کچھ آپ آبزرو کرتے ہیں، دن رات کا آنا جانا، سورج اور زمین کی حرکات، ستاروں کا پیدا کرنا، جانوروں کو زمین پہ پھیلانا، یہ جتنی بھی آیات ہیں جو زیادہ تر سائنٹیفک فینومینا کے اعتبار سے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، چوتھی کیٹیگری۔ اور 5ویں کیٹیگری التذکیر بایام اللہ، اللہ کے جو بڑے بڑے یادگار دن ہیں جن کو اللہ نے یادگار بنایا ہے، ان کے ذریعے نصیحت دلانا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے، یا عید الاضحیٰ ہے، یا عید الفطر ہے۔ نہیں، یہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر یا عید میلاد النبی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دن وہ کہ جن دنوں میں قوموں پر عذاب آئے تھے اپنے پیغمبروں کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی قرآن میں ایام اللہ کا ذکر بھی ہے کہ اے پیغمبر ڈر سناؤ ان کو اللہ کے بڑے بڑے دن یاد کروا کے۔ بڑا دن وہ تھا جب فرعونی ڈبو دیے گئے، قوم موسیٰ کو نجات ملی۔ بڑا دن اللہ کے نزدیک وہ تھا جس دن قوم نوح تباہ کی گئی اور اہل ایمان کو نجات